بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ جی ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں پکڑ لیا ہے یا کسی نے ہمیں داب دیا ہے، اور ہم کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں تو ہماری آواز حلق سے باہر ہی نہیں آتی، پوری کوشش کرتے ہیں اور رات کو ہم ڈر جاتے ہیں اور رات کو الجھے سے خواب آتے ہیں۔ کبھی ڈراؤنے آ گئے، کبھی ایسے آ گئے، کبھی ویسے آ گئے، سکون والی نیند ہی آنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی ڈراؤنے خواب، کبھی کوئی ڈرا رہا ہے، کبھی کوئی داب رہا ہے، کبھی کوئی پکڑ رہا ہے۔ نیند ٹائم پہ آنے کو تیار نہیں ہے، جس وقت نیند ہم چاہ رہے کہ اس وقت آئے اس وقت آنے کو تیار نہیں ہے۔ سوتے ہیں تو نیند آنے کو تیار نہیں ہے، دماغ الجھا سا رہ رہا ہے۔ تو دوستو، ایسے لوگوں کو دو کام کرنے چاہیے۔ ایک کام تو یہ کریں کہ وہ سونے سے کم 2.5-3 گھنٹہ پہلے کھانا کھائیں، اور ایک کام اور کریں کہ وہ کھانا تھوڑا کم کھائیں، کم کھانا شروع کر دیں، یعنی جتنا پہلے کھا رہے تھے اس سے کم کھائیں، اور 3 گھنٹہ کم سے کم رات کو سونے سے پہلے کھانا کھائیں۔ کیونکہ دوستو، کبھی کبھی آدمی زیادہ کھا لیتا ہے، بھاری کھانا کھا لیتا ہے، اور وہ پیٹ میں ہضم ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے گیس پیٹ میں بنتی ہے، اور دماغ پتہ نہیں عجیب دماغ کے اندر سوتے وقت خیالات آتے ہیں، اور آدمی کا سونا بہت ہی بھاری ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، پیٹ جس آدمی کا ہلکا رہے گا وہ کم کھائے گا اور بہت پہلے کھا چکا ہوگا۔ تو دوستو، اس کم کھانے کی وجہ سے اور وقت پر کھانے کی وجہ سے اسے یہ دقتیں نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لیں اچھی طریقے سے اور مسواک کر لیں۔ دوستو، اگر آپ وضو کر کے اور مسواک کر کے سو گئے تو آپ کو الگ ہی تازگی کا احساس ہوگا۔ ایک تو آپ نے کم کھا لیا، وقت پر کھانا کھا لیا، آپ کا پیٹ کا کھانا بالکل ہضم ہے، آپ نے وضو کیا، مسواک کی، تو آپ کے اندر اور زیادہ تازگی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ اس طریقے سے سیدھی کروٹ لیٹیں۔ بہت سارے لوگ الٹے لیٹتے ہیں یا سیدھے لیٹتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی دماغ کے اندر الجھا پن آتا ہے اور سکون والی نیند ان کو نہیں آتی۔ تو آپ جب پہلے کھانا کھا لیں گے، وقت پر کھانا کھا لیں گے، وضو کر لیں گے، مسواک کر لیں گے اور اس طریقے سے لیٹیں گے، تو دوستو آپ کے یہ کام کرتے کرتے سکون کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سونے کی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ، اور اسی طریقے سے قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار دیں اور پورے بدن پر پھیر لیں۔ سونے کی دعا بھی پڑھنی ہے، یہ تینوں صورتیں بھی پڑھنی ہیں، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے بدن پر پھیر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے آیت الکرسی یاد ہے تو دوستو اس کو بھی آپ پڑھ لیں۔ جو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا، اور وہ صبح تک کسی بھی شیطان کو اس آدمی کے قریب ہی نہیں آنے دے گا۔ تو دوستو، جن لوگوں کے آیت الکرسی یاد ہے ان سے درخواست یہی ہے، جنہیں یہ دقت ہوتی ہو وہ ضرور بھی ضرور آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، تاکہ شیطان اس آدمی کے قریب ہی نہ آئے۔ اور اگر آیت الکرسی کسی کے یاد نہیں ہے تو ان سے درخواست ہے سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ اس کو پڑھیں، ہاتھوں پر پھونک مار دیں، اور پھر اس کے بعد پورے بدن پر آپ پھیر لیں۔ تو دوستو، دونوں ہی کام آپ کو کرنے ہیں۔ کھانا کم کھانا ہے، وقت پر کھانا ہے، سونے سے 1-2 گھنٹے 2.5-3 گھنٹے پہلے کھانا ہے، اور وضو کرنا، مسواک کرنا، سیدھی کروٹ لیٹنا، اور سونے کی دعا پڑھنا،
قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں۔ اگر آیت الکرسی یاد ہے تو وہ بھی پڑھنی ہے، اور اگر آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو یہ چیزیں تو اور مسلمانوں کے یاد ہی رہتی ہے۔ آپ ان کو پڑھ کر اور اس عمل کو کر کے اگر آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو 100% اطمینان والی، سکون والی اور بغیر ٹینشن والی نیند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔